بحث چل رہی تھی اسم کی، اس میں ہے غیر اعراب کی قسموں کے اعتبار سے 16 قسمیں اعراب کی قسم کے۔ غیر منصرف وہ ایسا اسم ہے جس میں منع صرف کے اسباب میں سے دو سبب ہوں، اور منع صرف کے اسباب 9 ہیں: عدل و وصف و تانیث و معرفہ و جمع و ترکیب وزن فعل اور الف نون زائدتان، جیسے عمر و احمر و طلحت و زینب و ابراہیم و مساجد و مادی کرب و احمد و عمران۔ ان کا رفع ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور نصب اور جر یعنی زبر اور زیر فتح کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے جاء عمر و رأیت عمرا و مررت بعمرا۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے اعراب کی جو اقسام بیان کی، ان میں سے جو ہے نا 5ویں قسم ہے مرکب، جو ہے نا وہ غیر منصرف۔ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو نہ کسرہ، غیر منصرف لکھ لیں، غیر منصرف کو لکھ لیں ساتھی کاپی میں، کہ وہ ایسا اسم ہوتا ہے جو نہ تو کسرہ کو قبول کرتا ہے یعنی زیر کو قبول کرتا ہے، اور نہ ہی تنوین کو۔ تنوین سے مراد 2 زبر، 2 پیش یا 2 زیر، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ نہ ہی وہ کسرہ کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی وہ تنوین کو قبول کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسم غیر منصرف۔ اور اسم منصرف وہ ہوتا ہے جو اعراب کو قبول کر لیتا ہے، یعنی کسرہ کو اور زبر کو اور پیش کو، 2 تنوین کو، 2 زیر کو، 2 زبر کو جو پیش کر لے، اس کو کہتے ہیں منصرف۔ اور غیر منصرف اسم وہ ہوتا ہے جو نہ 2 زیر کو قبول کرے، نہ 2 پیش کو قبول کرے، اور نہ 2 زیر کو قبول کرے، یعنی نہ کسرہ کو قبول کرے نہ تنوین کو قبول کرے، اس کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ تو غیر منصرف کو انہوں نے فرمایا کہ اس میں جو منع صرف قبول کیوں نہیں کرتے وہ کسرہ کو اور تنوین کو، اس کی وجہ انہوں نے لکھی ہے کہ وہ 9 سبب ہیں۔ 9 سببوں میں سے 2 سبب ہوں گے تو یہ جو ہے نا وہ 2 تنوین کو یا کسرہ کو قبول نہیں کرے گا، یا ان میں سے ایک ایسا سبب ہوگا جو 2 کے قائم مقام ہوگا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ سبب کون سے ہیں، وہ ہیں عدل وصف 2 ہو گئے، تانیث و معرفت 4 ہو گئے، اجماع و جمع و ترکیب یہ ہو گئے 7، اور وزن فعل اور الف نون زائدتان یہ ہو گئے 9۔ تو یہ جہاں پر 9 اسباب پائے جائیں گے وہ اس کو کہیں گے اسم غیر منصرف۔ جیسے عمرو، اس میں عدل ہے، اور عدل کہتے ہیں، یہ بھی سن لیں، عدل کہتے ہیں کہ ایسا اسم جس کو بغیر کسی صرفی نحوی قاعدے کے ایک سیغے سے دوسرے سیغے کی طرف پھیر دیا گیا ہو۔ عدل ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کو بغیر کسی صرفی نحوی قاعدے کے ایک سیغے سے دوسرے سیغے کی طرف پھیر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر کوئی قاعدہ قانون نہیں لگا ہو، بغیر قاعدے قانون کی اس کو پھیر دیا، اس کو کہتے ہیں عدل، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وصف۔ وصف کہتے ہیں صفت کو، جیسے مثال عمر یہ عدل کی مثال ہے، اور احمر ہے وصف کی مثال، یعنی یہ لا رنگ ہے، یہ فلاں رنگ ہے، یہ سبز رنگ ہے، یہ وصف کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی کسرہ کو اور تنوین کو قبول نہیں کرے گا۔ آگے ہے وطلحۃ، یہ اس کو تانیث، حضرت مبنی بھی مبنی نہیں، یہ مبنی نہیں ہے، یہ بھی یہ تو مبنی عرب کو قبول نہیں کر رہا نا۔ اچھا مبنی، ہاں شاید ہو سکتے ہیں، لیکن مبنی چیزیں تو ہم نے پڑھی تھی نا، مبنی تو وہ چیزیں پڑھی تھی نا ہم نے کہ مبنی 3 چیزیں ہوتی ہیں: اسم، فعل ماضی، امر حاضر، معروف و تمام حروف، یہ مبنی اصل ہیں۔ اور مبنی اصل کی جو مشابہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی ان میں ہاں معرفہ آ رہا ہے، اس میں معرفہ ہے، جی جی چلو میں وہ ہاں معرفہ ہے، اسم موصولہ ہے، وہ بتاتے ہیں، وہ بعد میں بتاتے ہیں، پہلے یہ سن لیں۔ جی اس سچی ہے، ویسے بھی سارے اعراب کو تو نہیں انکار کر رہا، صرف تنوین اور کسرہ کا کر رہا ہے۔ ہاں تنوین کسرہ کا کر رہا ہے۔ اچھا طلحہ کہتے ہیں تانیث کو، یعنی مؤنث کی علامت کو، یعنی وہ لفظوں میں تو مؤنث ہوتا ہے لیکن وہ تقدیرن وہ ہے نا
ویسے وہ مونس نہیں ہوتا، وہ تائے تانیث کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زینب، ٹھیک ہے، یہ ہے معرفہ، و ابراہیم، یہ معرفہ ہے کیونکہ زینب بھی ایک عورت کا نام ہے خاص ہے، اور اسماعیل بھی، ابراہیم بھی مرد کا نام ہے خاص ہے، معرفہ اجمہ کہتے ہیں زینب کے اوپر، معرفہ پر بولا جائے گا زینب، اور اجمہ پر بولا جائے گا ابراہیم۔ اجمہ کہتے ہیں عجمی سے ہے کہ یہ غیر عربی کے لیے ایسا اسم جو غیر عربی ہو اس کو کہتے ہیں اجمہ۔ آگے ہے جمع و ترکیب، جمع کہتے ہیں، جمع ہم نے پڑھی ہے واحد ہوتا ہے، ایک تثنیہ ہوتا ہے، ایک جمع ہوتا ہے، جیسے مسجد سے مساجد، یہاں مساجد یہ جمع ہے، و مادی کارب یہ ترکیب ہے، اور وزن فعل احمد، احمد یہ وزن فعل ہے، اور الف نون زائدتاً عمران، الف نون زائدتاً سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسم کے آخر میں الف بھی ہو اور نون بھی زائد ہو، اس کو کہتے ہیں الف نون زائدتاً، جیسے عمران یا عمرانو۔ تو ان کا جو ہے نا، ان ساری جو باتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو اسم ہوتا ہے نا، آواز کٹ گئی ہے استاد جی۔ جی، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی چیزیں آ رہی ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان، تو ان کا جو رفع ہوگا، یعنی ان کو جب پیش دی جائے گی تو وہ پیش دی جائے گی ضمہ کے ساتھ، یعنی پیش ہوگی، اور ان کا نصب یعنی ان کی حالت نصبی اور حالت جری، زبر والی حالت اور کسرے والی حالت، وہ دونوں صورتوں میں چاہے وہ زبر والی حالت بن رہی ہو چاہے کسرہ والی بن رہی ہو، تو اس میں ان پہ وہ زبر ہی آئے گی، کسرہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کا بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا دونوں حالتوں میں، زبر والی حالت میں نسبی اس کو کہتے ہیں، اور کسرہ والی حالت میں یعنی زیر والی حالت میں ان کے اوپر یعنی زبر ہی آئے گی، زیر نہیں آئے گی۔ میں مثال دیتا ہوں، انہوں نے مثال دی ہے، جا عمرو، جیسے انہوں نے مثال دی جا عمرو، یہ ہے رفع والی حالت یعنی پیش والی حالت، ورأیت عمرہ یہ ہے زبر والی حالت، ومررت بعمرہ یہ ہے کسرے والی حالت، لیکن یہاں پر بھی کسرہ نہیں ہے، زبر آئی ہے، تو انہوں نے یہ پہلے ہی بتا دیا کہ یہ وہ اسم منع صرف ہے جس کا رفع تو پیش کے ساتھ آ جائے گا، لیکن اس کا نصب اور جر یعنی زبر والی حالت اور کسرے والی حالت صرف ایک زبر کے ساتھ ہی آئے گی۔ مثال کے طور پر انہوں نے ورأیت عمرہ یہ نصب والی حالت یہ تو زبر کے ساتھ آ گئی، وہ مرر تو بھی عمر ہی ہونا چاہیے تھا، راگ پر راگ جو ہے نا اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا نہیں ہے زیر، کیونکہ یہ مرکب منع صرف ہے، تو وہ پڑھنے میں ایسے کہ مرر تو بھی عمرہ، اگر ویسے کہ قانون کے مطابق دیکھا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ مرر تو بھی عمر ہی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ قاعدہ قانون ہے اس کا منع صرف کا کہ اس میں کسرہ آتا ہی نہیں ہے، کسرے کو قبول ہی نہیں کرتا۔ جی، آپ پوچھیں، آپ کو سوال پوچھنے۔ جی جی پوچھیں ساتھی، اب سوال۔ کون سا استاد جی ابراہیم، سمجھ- ابراہیم کو اجمع کس طرح کہیں گے؟ ہاں، یہ ابراہیم یہ لفظ اجمی ہے، عربی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو اجمہ کہیں گے، اجمہ۔ جی کچھ جر میں بھی جی فتحہ آتا ہے، ہاں؟ یہ وازن ہوا آپ تھا۔ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، دوبارہ پوچھیں سوال۔ حضرت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کون سے اسما ہیں جو حالت جر میں بھی فتحہ لیتے ہیں، کسرہ نہیں ہوتا، اس میں بات کی آپ کو یہ سمجھ۔ بھائی میں بتاتا ہوں نا، یہ انہوں نے نو سبب جو بیان کیے ہیں، آپ نے ان 9 سبب کو یاد کرنا ہے، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمہ، یہ انہوں نے وصف نہیں ہمیں بیان کر دیے، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمہ، جمع و ترکیب و وزن فعل و الف نون زائدتان، یہ انہوں نے ہمیں 9 سبب بیان کر دیے۔ ہم نے اب ہمارے سامنے اگر اسم آئے گا ہم ان میں تحقیق کریں گے، تحقیق کیا کریں گے کہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ ان میں کوئی معرفہ تو نہیں ہے، ایک معرفہ سبب ہو گیا، ساتھ اس میں کوئی تانیث
ایک سبب کی نہیں لیں گے ہم، ایک سبب سے ہم کبھی بھی اس کو منع صرف نہیں بنائیں گے، غیر منصرف نہیں بنائیں گے۔ جب دو سبب اکٹھے ہو جائیں گے یا کوئی ایسا سبب اکٹھا ہو جائے جو دو کے قائم مقام ہو، جیسے عمرانو، یہ ایک سبب جو دو کے ہی قائم مقام ہے، یا مادی کاربو، یہ ایک سبب ہی دو سبب کے قائم مقام ہے، اس وقت تو یہ غیر منصرف ہوں گے۔ اور اگر نہیں ہے ان میں سے کوئی سبب، تو کوئی ہمارے سامنے ایسا اسم آ جائے گا، ہم اس اسم کو دیکھیں گے کہ یہ معرفہ ہے تو ساتھ اس میں تانیث ہے کہ نہیں ہے، یا کوئی وصف ہے کہ نہیں ہے، یا عدل ہے کہ نہیں ہے۔ دو سبب ہم جب دیکھ لیں گے، ڈھونڈ لیں گے، تو ہم سمجھیں گے یہ مرکب منع صرف ہے اور یہ اسم منع غیر منصرف ہے۔ اگر دو سببوں میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے یا ایک سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام نہ ہو، تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ اسم منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھائی بات؟ منصرف کے بارے میں دوبارہ بتا دیں گے کیا ہوتا ہے؟ منصرف تو وہ ہوتا ہے جو اعراب کو، دو تنوین کو، دو زبر کو، دو پیش کو قبول کر لے، اور غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو تنوین کو اور کسرہ کو قبول نہ کرے۔ ٹھیک۔ جی جی آگے خرم زمان، جی خرم زمان یا عثمان علی، محمد عثمانی صاحب، محسن محمود صاحب، کوئی ساتھی پوچھیں سوال؟ لیکن صرف یہ مادی کر بھی دو، ہاں جی مادی کارب، اس کے اندر جو ہے نا، اس کے اندر پایا جا رہا ہے ترکیب پائی، جیسے مادی کو مضاف کر دیں، کارابوں کو مضاف الیہ کر دیں، تو اس کے اندر ترکیب پائی گئی ہوگی نا، مضاف الیہ بن گیا نا، تو یہ ترکیب ہے۔ جی آگے۔ اور دوسرا کون سا ہے؟ ایک تو مضاف، ہاں جی مضاف الیہ ہوگا، تو یہ ایک مضاف الیہ ہوگا، دوسرا یہ اسم ہوگا، نام ہو گیا، مادی کرب نام ہے یہ، ٹھیک ہے، معرفہ ہوگا۔ معرفہ ہو گیا۔ اچھا۔ جی یہ بڑا آسان ہے، تھوڑا سا آپ اس کو غور کریں تو بڑا آسان آپ کو سمجھ۔ مثال ہے عمر ہے، عمر کے اندر عدل پایا جا رہا ہے، عدل اس لیے پایا جا رہا ہے کہ عمر جو ہے نا، یہ بغیر صرفی نام بھی کہہ دے کہ ہے، نام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ نام ہو گیا، معرفہ ہو گیا، دوسرا یہ کیا نام ہو گیا، اس کے اندر وزن فعل پایا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے، غیر منصرف ہے۔ احمر ایک وصف ہو گیا، ایک تو وصف ہے، دوسرا اس کے اندر وزن فعل ہو گیا، ٹھیک ہے، دو وصف پائے گئے۔ زینب ایک تو یہ تانیث ہو گئی اور دوسرا یہ معرفہ نام پایا گیا، تو یہ کیا ہو گیا، یہ مساجد، ایک تو اس کے اندر جمع پائی گئی اور جو سب مفاعلو کے وزن پر آ گیا، وزن فعل پایا گیا، تو یہ کیا نام ہو گیا، غیر منصرف ہو گیا۔ جی اور پوچھیں ساتھی؟ تو نہیں صحیح سمجھ مساجدو، یہ جمع ہے نا، جمع ہے بیٹا، جمع نہیں، مساجدو مفاعلو، آپ پڑھو گے اس میں تفضیل کا وزن مفاعلو کے وزن پر وزن فعل، ایک تو مسجد ہے، ایک تو مثال مساجد جمع ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ جمع، اکیلی جمع کو بھی دو کے قائم، دو سبقوں کے قائم مقام لے آتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ مساجدو یہ ہے نا، جمع کے وزن پر ایک تو جمع پایا جا رہا ہے، دوسرا یہ ہے اس کو ایک تو مساجد ہے، دوسرا اس کے اندر کیا پایا جائے، مفاعل فعل کا وزن پایا جا رہا ہے۔ جی جی پوچھیں، جی نور الامین صاحب، اسامہ صاحب، کوئی ساتھی سوال پوچھیں، کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے پوچھیں ساتھی۔ اور جی یہ مادی کرب وہ سمجھ نہیں آیا۔ ہاں اس میں مادی کارا میں ترکیب ہے، ترکیب، ایک تو نام ہے، معرفہ کہہ لیں آپ، دوسری ترکیب کہہ لیں۔ ترکیب سے مراد ہوتا ہے کہ ترکیب میں واقع ہونا، یعنی آپ اس کا تعلق ہے، ان کا کیا تعلق ہے، مادی مضاف اور کاربہ مضاف الیہ، مضاف الیہ کے ساتھ مل کر کیا ہو گیا، اس کو آپ جو بھی بنا سکتے ہیں، جملہ تو خیر نہیں بنا سکتے، لیکن مضاف ان کا تعلق آپس میں ترکیب کا ہے، یعنی یہ ترکیب میں واقع ہو رہے ہیں۔ ویسے مادی کوئی لفظ نہیں ہے، مادی کو کاربہ کے ساتھ ملائیں گے تو ترکیب بن جائے گی، جو کہ ترکیب یعنی آپس میں ان کا مضاف اور مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ اور دوسرا یہ معرفہ ہے۔ جی ظفر اقبال صاحب پوچھیں۔ میں پوچھ رہا تھا یہ احمد کو کیا ہے؟ ہاں
یہ بھی احمد افعلو افعلو افتاحو کے وزن پر ہے. ایک تو نام ہے، دوسرا وزن فعل ہے. فعل اچھا یعنی کہ مضارع متکلم کا صیغہ نہیں ہے. انصر افتاحو. آپ نے میرا خیال باپ پڑھ لیا وہ افعل یفعلو، فعل یفعلو پڑھ لیا. ابھی نہیں پڑے گی. افعلو، ہاں دیکھنا فعل ضرب یضرب. اضربو کی جو زیر ہے نا، اس کو زیر کو زبر کر دیں اضربو، تو یہ وزن فعل بن جائے گا. کیونکہ ضرب یضربو کی زیر آتی ہے، آگے جو فتح یافتہ ہوا نا اس کا جو ہے نا فتح یفتحو، ہاں جو درمیان والا عین کلمہ ہے نا اس کو کیا ہے زبر آتی ہے. تو یہ بن رہا ہے افتحو کے فعل وزن پر، اور یعنی واحد متکلم کا صیغہ مضارع کا، تو اس کے وزن پر یہ بن رہا ہے احمدو. اس کے اندر ایک نام پایا جا رہا ہے اور دوسرا وزن فعل پایا جا رہا ہے. معرفہ ہے اور وزن فعل. جی 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 پوچھیں. یہ مادی کرب ہو، یہ نام ہے کہ؟ مادی کرب یہ نام ہے. اچھا مادی مضاف اور کرب ہو. ظاہر ہے. ہاں، صحیح. جی ہاں جی، میرا خیال تھک گئے ساتھی ہیں. اصل سبق مشکل آ گئے. نہیں سبق تو بہت آسان ہے. کیا پوچھیں نا، کیا جو مشکل ہے وہ پوچھیں آپ حضرات مجھ سے. بھئی یہ 9 انہوں نے 9، میں دوبارہ پڑھاتا ہوں آپ حضرات کو. مشکل ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے مرکب، ایک ہوتا ہے اسم منصرف، ایک ہوتا ہے اسم غیر منصرف. اسم منصرف وہ ہوتا ہے جو تنوین کو، جی ٹھیک ہے، جو تنوین کو اور کسرہ کو قبول کر لے. اور اس میں غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو نہ تنوین کو قبول کرے اور نہ کسرہ کو قبول کرے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ انہوں نے کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر 9 سبب پائے جا رہے ہیں. وہ 9 سبب کون سے ہیں؟ ایک عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، اجمع ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، وزن فعل ہے، اور الف نون زائدہ تان ہے. یہ 9 اسباب میں سے اگر کوئی 2 سبب پائے جائیں گے کسی اسم کے اندر تو وہ اسم غیر منصرف ہوگا، جو نہ کسرہ کو قبول کرے گا اور نہ ہی تنوین کو قبول کرے گا. اب دیکھیں عمر ہے، عمر کے اندر ایک عدل ہے. عدل سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ عمر جو ہے نا یہ بغیر کسی نحوی صرفی قاعدے کے نام بنا ہے. ایک اس کے اندر وصف پایا جا رہا ہے کہ یہ عدل ہے، دوسرا اس کے اندر وصف پایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا معرفہ ہے، ایک یعنی ایک خاص شخص کا نام ہے. تو 2 اس کے اندر وصف 2 پائے گئے، 2 سبب پائے گئے. جیسے 2 سبب ہمیں پتہ چل رہا تو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ جو ہے اسم غیر منصرف ہے. آگے انہوں نے کہا احمر. احمر کہتے ہیں سرخ کو. سرخ یہ صفت ہے ایک. تو احمر ایک تو اس کے اندر وزن فعل ہے، اور دوسرا اس کے اندر سبب پایا جا رہا وہ ہے وہ صفت ہے. تو صفت اور وزن فعل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ بھی اسم غیر منصرف ہے. آگے یہ مشکل نہیں ہے، کوئی بہت آسان ہے. آگے کوئی ہے بھی نام ہو تو اجماع. وہ اس میں منفی ہوتا ہے. جی احمد جیسے آپ ایک فرما ساتھی رہے ہیں بولے، ایک ساتھی بولے. ہاں جی عثمان. آپ فرما رہے ہیں نا کہ جیسے معرفہ ہے، ہاں یہ ایسے ہم نے جیسے پڑھا کہ مررت بزید، تو زید بھی ایک معرفہ ہے جی، اس میں تو جب آ رہا ہے. ہاں اس میں وزن فعل تو نہیں، اس میں تو صرف ایک ہی معرفہ ہی پایا جا رہا ہے نام میں. دوسرا کون سا وزن فعل پایا جا رہا ہے اس کے اندر؟ کوئی دوسرا کوئی سبب کوئی پایا جا رہا ہے؟ کوئی 9 سببوں میں سے کوئی سبب پایا جا رہا ہو اس کے اندر؟ ہاں اس کے اندر کوئی صفت پائی جا رہی ہو، کوئی اس کے اندر تانیث پائی جا رہی ہو، کوئی اس کے اندر اجمع پایا جا رہا ہو، کوئی اس کے اندر الف نون زائدہ تائیں پایا جا رہا ہو، کوئی اس کی ترکیب واقع ہو رہا ہو؟ کچھ بھی نہیں واقع ہو رہا یہ تو. حضرت ٹھیک عدل ہے و وصف و تمیز مجھے پڑھے نہیں ہیں، ان کی سمجھ نہیں آ رہی. تو پڑھے نا آپ، میں پڑھا رہا ہوں نا، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ بس سب کہتے ہیں صفت کو. جیسے آپ مثال کے طور پر میں آپ کو نہیں مثال دیتا. جیسے کالا رنگ ہے، کالا رنگ ایک وصف ہے. سفید رنگ ایک وصف ہے. سرخ رنگ ایک وصف ہے. ٹھیک ہے. آگے سیاہ رنگ ایک وصف ہے. تو یہ جی صفت عمر ہے میں نا، کیا یہ وصف ہے جی؟ ہاں عمر میں تو وصف نہیں ہے نا. عمر میں تو عدل ہے اور کیا نام ہے وزن فعل ہے. عدل کیسے ہے؟ عدل ایسے ہے کہ یہ کسی بھی صرفی نحوی قاعدے کے بغیر بنا ہوا ہے. اس سمے اس پر کوئی صرفی نحوی بحث نہیں ہوئی عمر کے اوپر.
یعنی عدل اس کہتے ہیں ایسے ایسے اسم کو جو اسم بغیر صرفی نحوی قاعدے کے ایک سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف منتقل ہو جائے. تو عمر جو ہے نا، عمر کے اندر وہ عدل پایا جا رہا ہے عدل. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کے اندر وہ جو پائے جا رہی ہے وہ سبب وہ ہے معرفہ ہونا، یعنی یہ خاص کسی شخص کا نام ہے معرفہ. تو اس کے اندر عدل بھی پائے گا اور کیا معرفہ بھی پائے گا، تو اس لیے یہ منا صرف بن گیا. آگے احمر. احمر کے اندر ایک تو وزن فعل پایا گیا افتحو یا افعلو، واحد متکلم کا صیغہ مضارع کا. اور دوسرا اس کے اندر وصف پایا گیا، ایک وزن فعل ہو گیا ایک وصف ہو گیا. تو یہ کیا ہو گیا، یہ بھی منا صرف ہو گیا، غیر مصرف ہو گیا. آگے ہے، آگے پایا جائے طلحہ. طلحہ نام بھی ہے، معرفہ بھی ہے اور تائے تانیث بھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ کیا نام ہے، یہ بھی منصرف غیر منصرف ہو گیا. آگے ہے زینب. ٹھیک ہے. تو زینب بھی تانیث ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی مؤنث ہے. اور دوسرا یہ معرفہ ہے، تو یہ بھی کیا نام ہو گیا، اسم غیر منصرف ہو گیا. آگے ہے ابراہیم. یہ بھی معرفہ بھی ہے اور اجما بھی ہے. اجما سے مراد یہ ہے کہ یہ غیر عربی لفظ ہے. ابراہیم یہ عبرانی لفظ، ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا نام ہے، یہ بھی اسم غیر منصرف ہو گیا. آگے ہے مساجد. تو یہ جمع، اس کے اندر جمع پایا جا رہا ہے. اور دوسرا وزن اس کے اندر وزن فعل کیا ہے، مفاعلو. آپ وہ پڑھو گے اس میں تفضیل کا سیگا. آگے ہے مادی کارب. ایک اس میں اندر ترکیب پائی جا رہی ہے اور دوسرا اس کے اندر پایا جا رہا ہے معرفہ. اور آگے ہے احمد. ایک تو نام ہے معرفہ ہے اور دوسرا اس کے اندر وزن فعل ہے. اور آگے ہے عمران. عمران میں الف نون زائدہ تان پایا جا رہا ہے، آخر میں الف بھی ہے اور نون بھی زائدہ تان ہے. تو یہ آسان، اس میں کیا مشکل ہے بھائی، صرف زبانی یاد کرنے والی زبانی یاد کر کے آپ سمجھیں گے، آپ خود بخود اس کو نکال لیں گے. تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں شاہ جی یہ نو کیسے بنتے ہیں؟ بنائیں. یہ صفات یا نو کیسے بنتے ہیں، اسباب یا آپ اس کی کاؤنٹنگ کریں نا. ہاں عدل عدل ایک، بس دو، تانیث تین، معرفہ چار، اجماع پانچ، جمع چھ، ترکیب سات، فعل آٹھ، اور آگے آگے نو، نون زائد آگے آگے کیا ہو گیا، نو، 9 پورے نون ہو گئے نا. زائد تان. الف اچھا الف و نون زائدہ، یہ ایک ہی ہے. اچھا الف و نون زائدہ تان، یہ ایک ہی ہے. اچھا 9 ایک پورے چار ہو گئے. ایک ہاں تو 9 پورے ہو گئے. پورے ہو گئے. استاد جی تانیث دو کو کہتے ہیں یا جی یہ پوچھیں کوئی تاخیر اور میں جو بات. آتا ہے اس کو کہتے ہیں؟ تانیث مؤنث یہ تاخیر میں جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں. آپ دوبارہ بولیں، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، دوبارہ بول رہے ہیں آپ. ایک منٹ میں سب کے مائک، میں سب ساتھی مائک بند کرنے سے اسامہ بھائی کا مائک کھلاؤ. جی اسامہ بھائی اب آپ پوچھیں. استاد جی یہ تانیث جو ہے یہ دو کو بھی کہتے ہیں تسنیہ سے؟ تانیث جو ہے نا یہ مؤنث سے ہے، اور وہ جو آپ تسنیہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں مثنیٰ، یعنی تسنیہ کہتے ہیں دو کو. جی استاد جی. جی ظفر اقبال صاحب آپ اپنا مائک نہیں، آپ مائک بند کریں تھوڑا سا اپنا. بند نہیں ہے. ظفر اقبال صاحب اپنا مائک بند کریں تھوڑا. جی 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 اب آپ کیا بات ہے ساتھ ساتھی
نظام الدین نہیں ہے؟ نظام الدین کلاس میں آج نظام الدین نہیں ہے کلاس میں؟ نہیں استاد جی کلاس میں نہیں ہے۔ تو بھائی ساتھیوں کو کیا ہوا، پریشان کیوں ہو گئے ساتھی اپنے مائک کھول کے پوچھیں مجھ سے، کہاں سمجھ نہیں آ رہا۔ جی استاد جی معرفہ کی تعریف بتا دیں، معرفہ کیا ہے؟ معرفت تو خاص معین چیز کے لیے ہو، ایک ایسا اسم جو خاص معین، جیسے کیسر ہے تو یہ کیسر یہ آپ کے جسم کے لیے وضع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے صحیح صحیح جی۔ پوچھیں جی مانے صاحب۔ استاد جی یہ عدل کی ٹھیک تعریف ٹھیک جو آپ نے بتائی ہے، بغیر کسی صرفی و ناوی قاعدہ کے کسی دوسرے ایک اسم کا ایک سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف پھر جانا، ایک سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف پھر جانا، کسی ایک سے ہاں بغیر صرف نام کہہ دے کہ مثال کے طور پہ یضربان تضربون، یہاں پر تو ہم سیگے پر صرفی قاعدہ قانون لگ رہا ہے، لیکن عدل کے اندر یہ قانون نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ وہ بغیر صرفی نام کہہ دے کے پھر جاتا ہے ایک سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف۔ جی استاد جی یہ جو عمر لفظ ہے، ایک تو یہ بغیر کسی صرفی قاعدے کے بنا جی ہے، ایک تو سبب اس میں، دوسرا یہ عمر جو ہے جیسے خلفۂ راشدین کا دوسرا نام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ معرفہ، معرفہ، ہاں معرفہ وہ بھی ہے، یعنی لیکن خاص، عمر یہ اس کے اندر معرفہ پایا جا رہا ہے نا، معرفہ جی معرفہ یعنی ایک تو خاص سبب اس نام کے ہے، اندر معرفہ پایا جا رہا ہے بھائی، ایک عدل پایا جا رہا ہے کہ خاص اسم ہے، خاص آدمی کا نام ہے۔ دو سبب اس میں اکٹھے ہوئے۔ جی جی ٹھیک ہے سر۔ جی راشد خان صاحب کچھ فرما رہے تھے آپ؟ جی استاد جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے یہ عمر لفظ ہے، اس میں ہاں بغیر قاعدے کے یعنی اس میں ایک عدل پایا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ معرفہ ہے یعنی خاص نام ہے، جیسے خلفۂ راشدین کا نام ہے نا، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام جی ایسے ہی ہے، ایک تو معرفہ ہے اور دوسرا اس کے اندر عدل پایا جا رہا ہے، عدل جی پایا ایسے ہی جاتا ہے، اس میں بہت سبب اکٹھے ہو گئے تو یہ غیر منصرف کہلائے گا، غیر منصرف ہے۔ اسم بحث چل کہلائے رہی گا۔ تھی اسم کی، اس میں ہے غیر اعراب لگتا ہے آج سب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اعراب کی قسم غیر چلو منصرف اللہ آپ کو جزائے نہیں خیر صاحب، عطا آج فرمائے، اللہ آپ کو اسم خوش ہے جس رکھے، میں نیٹ مناسب کا کبھی نیٹ اسباب کا میں بھی سے ایشو آ رہا دو استاد ہے، جی نیٹ کا بھی ایشو آ رہا ہے، احمر آواز مناصرف کے اسباب احمر جو ہے یہ اس میں نو ہیں، وصف ہے ایک عدل تو و وصف و تانیث و یہ معرفہ و وصف ہے، جمع، یعنی کہ یہ جمع و ایک خوبی ترکیب، وزن فعل جی و الف نون نیٹ زائدہ کا کیا تاء، ایشو آ رہا ہے؟ نیٹ جیسے صحیح چل رہا ہے عمر بھائی؟ و احمر و طلحت و زینب و ابراہیم و چلو مساجد و اللہ ما خیر عطا ذکر و فرمائے، پوچھ لینا احمد و ساتھی عمران، پرسنلی فون کر کے ان پوچھ کا لینا، رفع ویسے پوچھ ضمہ کے لینا، کچھ ساتھ سمجھ ہوتا میں ہے نہ آئے، اور نصب بارہا سے جی میں کو استاد لگتا نصب جی، اور جر یعنی زبر و جیسے زیر عمر فتح لفظ کے ہے، ساتھ ہوتی ایک ہے، جیسے تو جاء یہ اس عمر میں و معرفہ ہے، رأیت عمر و دوسرا مررت عدل بعمر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، تو نام کی وجہ یہاں سے پر عدل جو ہے۔ ہے انہوں نے عدل اعراب کی ایسے جو نہیں ہے، اقسام بیان عدل کی، عدل ان نہیں میں ہے، سے جو یہاں ہے نا عدل سے پانچ مراد قسم نحوی ہے عدل ہے، جو اور ہے نا نحوی صرفی عدل، وہ اور نحوی صرفی غیر عدل سے مراد وہ منصرف، ہوتا غیر ہے منصرف وہ ہوتا ہے جو جو نہ ہے نا اسم کسرہ بغیر غیر کسی منصرف لکھ لیں، صرفی نحوی قاعدے کے غیر ایک منصرف کو سیگے لکھ سے لیں ساتھی دوسرے کاپی میں سیگے تک کہ وہ کی ایسا طرف اسم ہوتا ہے یعنی کہ جو نہ بدل تو جائے، کسرہ کو لیکن اس کی قبول تھوڑی کرتا سی ہے یعنی مناسبت زیر جو کو آپ ضرور قبول کہتے کرتا ہیں ہے عمر رضی اور اللہ نہ تعالیٰ عنہ ہی سے، جیسے تنوین مثال کو، کے طور پر تنوین مناسبت سے ایسی مراد تھی کہ دو عمر رضی اللہ زبر، تعالیٰ عنہ نے دو یہودی کے سر پیش یا قلم کر دو دیا، زیر، اس کو اس کو کہتے ہیں منافق کہا تنوین، کہ حضور علیہ نہ ہی السلام وہ کے سامنے تو کسرہ کو فیصلہ قبول ہوا کہ یہ کرتا ہے اور جو ہے نہ نا ہی وہ تنوین کو مثال کے قبول طور پر کرتا ہے، اس یہودی کے کو حق میں ہو کہتے گیا، ہیں لیکن جو اسم منافق غیر 7 آدمی تھے کہا کہ منصرف۔ نہیں عمر سے اور کروا اسم سکتے ہیں، منصرف وہ ہوتا یہ یہودیوں ہے کے جو ذرا خلاف اعراب ہے، کو تو وہاں قبول عمر کر رضی اللہ لیتا تعالیٰ ہے، عنہ کے پاس جب یعنی پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کس یہودی کہنے کا دیکھو کسرہ کو میری بات سن لو، اللہ کے نبی نے اور فیصلہ میرے حق کسرہ میں کو کیا، آپ چاہے اور جو مرضی زبر فیصلہ کو کر دو، اور تو عمر رضی پیش اللہ کو، تعالیٰ اندر سے تلوار اٹھا کے دو لائے اور ان کا سر تنوین قلم کو، کر دو دیا، زیر کو، تو اس میں دو تھوڑی سی زبر مناسبت کو وہ بھی پائی جا جو رہی ہے، پیش کر آپ لے ویسے اس کو کہہ سکتے کہتے ہیں، ہیں لیکن اس کو یہاں پر کہتے جو ہے ہیں نا منصرف۔ مراد وہ اور عدل غیر نحوی منصرف عدل سے اسم وہ مراد ہے۔ ہوتا ہے جو نہ دو زیر کو قبول کرے، نہ دو جی پیش کو قبول کرے اور نہ کیا دو کہتے زیر اچھا ہیں؟ کو قبول کرے، جی یعنی نہ عثمان کسرہ کو استاد قبول جی کرے یہ نہ تنوین احمر کو میں قبول کرے، اس ایک کو تو کہتے ہیں غیر منصرف۔ وصف ہے تو غیر اور منصرف میں جی دوسرا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں جو احمر ایک منصرف وصف ہے، قبول دوسرا نہیں وزن کیوں نہیں فعل کرتے ہے، وہ فعل کا کسرہ وزن اس ہے کو کسرہ افعالو کو کے اور وزن پر ہے، تنوین کو، اس کی واحد وجہ انہوں نے متکلم لکھی ہے کے کہ صیغے وہ کا وزن 9 ہے۔ سبب ہیں۔ جی
अच्छा भाई ये उस्मान 9 सबों में से 2 सबब होंगे मैं अर्ज कर रहा था तो कि ये किसी जो है ना औरत वो का नाम है वो मारफा दो भी है तनवीन और को या उसमें कसरा को तानीस कबूल नहीं भी पाया करेगा, जा रहा है, तो या जितने भी उनमें से यानी एक ऐसा सबब होगा जो औरतों दो के के नाम है वो कायम सारे मकाम ही होगा। गैर फिर मुनसिफ उन्होंने होंगे, फरमाया कि वो क्योंकि सबब मारिफा कौन भी से होते हैं, हैं और उनमें वो है अलामत तानीस भी पाई जा रही अदल थी। वसफ 2 हो गए। आप ऐसे कह हाँ तानीस उनके और आखिर मार्फत अगर 4 उसमें हो गए, आप उजमा अरबी व जमा इबारत व पढ़ोगे ना तो तरकीब उसमें आखिर आखिर में ये हो गए तनवीन 7, नहीं आ रही होगी तो समझोगे कि और ये वजन मुनासरफ है, फेल इसम गैर मुनसरिफ है। और अलिफ नून ज़ायदतान ये हो गए 9। तो अच्छा ये जहाँ पर आयशतुन 9 तो नहीं हम कहेंगे, असबाब पाए आयशा तो कहेंगे ना, जाएंगे वो उसको आयशतुन कहाँ कहेंगे कभी इसम किसी गैर ने सुना क्या मुनसरिफ। जैसे आयशतुन? अरे उमरु जितने भी अस्मा हैं इसमें सारे अदल गैर है, मुनसिफ नहीं होंगे फिर, और नहीं अदल कहते सारे क्योंकि हैं नहीं, दो ये भी सुन असबाब लें, इसमें, अदल अरे कहते इसमें हैं दो असबाब आ गए ना, कि मारिफा भी हो ऐसा गया और इसम दूसरा जिसको तानीस भी हो गया ना। जिसको बगैर किसी सरफी आप जैसे नाहवी जैद कायदे का मुझे के कह रहे एक हो, जैद सीगे से जैद दूसरे पे तो सीगे की तरफ आपने जैद का फेर मुझे दिया जगह गया पूछा ना, हो, तो जैद अदल कैसे गैर ऐसे मुनसरिफ हो इसम सकता को है? भाई ये कहते जैद हैं तो जिसको इराब कबूल बगैर कर रहा किसी है। सरफी इसके अंदर नाहवी एक ही वजन कायदे पाया के एक ही एक पाया जा रहा है, सीगे मार्फा से दूसरा कौन सा वजन पाया जा दूसरे रहा है इसके सीगे अंदर, की दूसरा तरफ कौन फेर सा दिया वजन है? गया हो। मैं ठीक तानीस है, के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि यानी तानीस यानी उसके अंदर औरतों के कोई तमाम कायदा इसमें कानून नहीं लगा गैर हो, मुनसिफ बगैर होंगे कायदे कि इसमें कानून की उसको फेर मारिफा दिया, भी उसको है, कहते हैं अदल। कोई भी नाम मारिफा होता है ठीक है, और उसमें तानीस भी आगे पाई है जा रही होती है, वसफ। जितने भी औरतों के नाम है ज़ाहिर है तानीस वसफ ही कहते है, हैं सिफत को। जैसे हाँ, मिसाल वो और औरतों उसमें के भी वो नाम है, वो औरतों के उमर वो यदल की नाम मिसाल जिनके है, आखिर में ताय अहमद है तानीस वसफ होती की है। मिसाल, यानी ये ला रंग है, ये फला रंग है, अगर ये जैनब में तो सब्ज नहीं रंग है, है, ये वसफ कहते हैं इसको। ठीक है, जैनब में नहीं है। तो ये भी जो है ना, जैनब में कहाँ ये है? भी कसरा को और हाँ तनवीन को जैनब में कबूल नहीं नहीं है। करेगा। आगे जैनब उजमा आगे है ये भी फिर वतलहतु, ये इब्राहिम व तानीस, ज़ैनब व अदल व तानीस। अगर तानीस मबनी भी कर, जैनब में एक तो मबनी होगी तानीस की नहीं, ये अलामत। मबनी नहीं है ये और ये दूसरी भी ये तो मारिफा मबनी भी आराब है। को कबूल नहीं, हाँ आराब मार्फा को भी है कबूल नहीं लेकिन कर रहा ना। तानीस की अलामत जाहिर नहीं है यहाँ पे ना, ताय तानीस। अच्छा, हाँ तकदीरन हो सकती है, तकदीरन इसमें ताय तानीस पाई जा मबनी रही है। हाँ ये हो हाँ सकता है, शायद हो सकते हैं, लेकिन बल मैं मबनी इसकी चीज़ें सिफत तो हमने हकीकत पढ़ी की थी ना, बताऊंगा, मबनी तो वो चीज़ें लेकिन पढ़ी थी ना हमने तकदीरन आप कह कि सकते हैं कि ये मबनी मुअन्नस है, 3 चीज़ें तकदीरी होती तौर पर तो है हैं, लेकिन लफ्जी तौर पर इसम मुअन्नस नहीं है। फेल माजी अमर हाज़िर मारूफ और तमाम हरूफ, अच्छा अगर कोई सच ये ऐसा वैसे नाम मबनी अगर है देखा असल जाए हैं, और तो मबनी असल की जो मुशाबिह चीज़ें हमने पढ़ी थी जी जी उनमें हाँ जो जर मार्फा आ रहा लेता है, हो, इसमें कोई मार्फा है। मिसाल दे सकते हैं? जी जी जो लफ्ज़ तो जर मैं वो लेता हो और मानी तनवीन कबूल है, करता है इसम उसको मुनसरिफ मौसूला कहते है, हैं, वो और जो ना जर वो लेता बाद हो में ना बताता हूँ। पहले ये सुन लें। हाँ, कौन औरतों में से किसी किसी ऐसे उस नाम की सच ही वैसे मिसाल? भी सारे इराब को तो नहीं जो इनकार जर कर रहा, लेता हो, सिर्फ तनवीन और कसरा का कर रहा है। हाँ हाँ किसी तनवीन मुअन्नस कसरा नाम का है ना कर कोई रहा है। मिसाल ऐसी जो जर अच्छा लेता हो, तलहा तनवीन तो लेता हो? तलहा कहते हैं तानीस को, यानी मुअन्नस की अलामत को, यानी वो लफ्ज़ों में औरतों तो में मुअन्नस औरतों में होता है लेकिन वो तलहा तो तकदीरन वो है आयशा ना, आयशा रजी अल्लाह, वैसे वो अन मुअन्नस नहीं होता, आयशा वो ताय आयशा तो तानीस को में नहीं कहते है, हैं, इसलिए जर नहीं ठीक ले है। रहा। जैनब तो फिर औरतों ठीक की है, जिसमें तानीस ये है जाहिर होगा ना, मारफा जैनब के व ऊपर जो है ना इब्राहिम, इसकी डिटेल में ये कल मारफा है बताऊंगा। क्योंकि जैनब भी एक जो औरत का आयशा नाम है, जो खास है, तानीस से और मुराद यहाँ पर इस्माइल यही भी, है इब्राहिम भी कि जिसकी मर्द का तानीस नाम है, लफ्ज़ों में खास है। जाहिर हो रही है, जैसे तलहतु, मारफा तलहतु की उजमा हमने कहते मिसाल हैं दी, ऐसे आयशा तो जैनब जो के ऊपर, लफ्ज़ों में मारफा तानीस पर जिनके पाई जा बोला रही जाएगा जैनब, है, यहाँ मुराद वो और है। उजमा पर बोला जाएगा इब्राहिम। तो मैं जैनब उजमा मेरा कहते ख्याल है हैं अजमी से है। जैनब जो लफ्ज़ है ना, कि ये जैनब जो गैर लफ्ज़ है अरबी ना, के लिए ये भी ऐसा इसम मेरा जो गैर उजमा ही अरबी है। हो जैनब उसको और कहते हैं इब्राहिम ये उजमा। उजमा लफ्ज़ हैं। आगे है ठीक है, जमा मारफा है व और उजमा है, तरकीब। जमा इनके अंदर कहते ये हैं 2 अलामतें पाई जा रही जमा, हैं। हमने और पढ़ी जो है ना वाहिद होता है, तानीस, एक तस्निया होता है, एक जमा तानीस होता है, है जैसे इसमें मस्जिद से जो है ना, मसाजिद, ये है तो यहाँ आयशा तो मसाजिद ये तलहा जमा तो, है। या व मादी जो भी कारब जिनके आखिर में ये ता तरकीब है, होगी लफ्ज़ों में, तो वो और इसम वजन क्या फेल होंगे, वो अहमद अहमद गैर मुनसिफ ये होंगे। वजन फेल है, जैसे अन आयशा और रजी अलिफ नून अल्लाह, ज़ायदतान से आयशा था, मुराद, तो यहाँ अलिफ पर नून अन हरफ ज़ायदतान से जार है मुराद ये जिसने होता है कि आयशा को इसम जर के नहीं आखिर दिया। में अलिफ अन भी हो आयशा और था, नून और भी इस ज़ायद आयशा हो, नहीं पढ़ाया जाता। उसको इस कहते हैं ठीक है, अलिफ आपने नून फरमाया, सही हो गया। ज़ायदतान, जैसे मैं अर्ज इमरान ये कर रहा हूँ कि व ऐसा मुअन्नस नाम इमरान। है जो जर भी तो लेता हो और इनका जो है तनवीन ना, भी इन लेता हो, कोई सारी ऐसी जो बातें मिसाल है, कोई बताने का मुअन्नस मकसद ये नाम ऐसा होता है हो? कि इनका जो मेरे जहन में इसम नहीं आ होता रहा है ना, फिलहाल, आपके जहन में तो बता दें। मेरे ज़हन में कोई ऐसा नाम आ नहीं रहा, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि शायद जितने भी अस्मा हैं मुअन्नस अस्मा, तो वो सारे ही ऐसे हाँ होंगे जो हाँ गैर मोनस मुनसरिफ। अस्मा, नहीं नहीं, आवाज कट मोनस रही अस्मा है वो बात मोनस अस्मा जिनके आखिर में जी ताय तानीस ये होगी। सारी ठीक है, बातें बताने का मकसद ये होता है कि जितने भी जी चीज़ें आ तो वो रही हैं, अदल वसफ तानीस मारफा उजमा जमा तरकीब वजन
ابن فیر اور الف نون زائدتان، تو ان کا جو رفع ہوگا یعنی ان کو جب پیش دی پر جائے یہ گی کل دیکھتے ہیں تو اس کو، وہ طلحہ پیش اور دی زینب جائے کو گی نا کل ضمہ کے دیکھتے ہیں اس ساتھ کو، یعنی میں پیش دوبارہ اس کو ہوگی، دیکھتا ہوں اور ان کا نصب ہے یعنی ان جی کی حالت مناسب نصبی اور حالت ہاں یہ جری، زیادہ مناسب ہے کیونکہ زبر ابھی والی حالت اور ایسی غلط کسرے ہماری والی حالت، مناسب نہیں وہ ہے۔ دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر چاہے عطا وہ زبر فرمائے۔ والی حالت